الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد آج تقریباً سال ہونے کو ہے یا سال پورا ہو گیا ہے فلسطین کے معاملے پر کہ اسرائیل جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو فلسطین کے اوپر بمباری کر رہا ہے، جتنے نہتے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، جن میں بچے، خواتین، بزرگ، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں بہت غم ہے اور بہت افسوس ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی امن قائم کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ کیا وہ اس ظالم اسرائیلیوں کا جو ہے ہاتھ نہیں روک سکتے کہ جن کے ہاتھ جو ہے خون نہتے مسلمانوں کے خون سے رنگے جا رہے ہیں؟ اور ہم مسلمان، ہمارے ہاں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو فلسطینیوں کے ساتھ ان کا بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، اور ہماری جماعت المسلمین مذمت کرتی ہے کہ جو اسرائیلی مسلمانوں کے اوپر فلسطین، غزہ میں، رفح میں یا جہاں پر بھی فلسطین کے اندر ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ ان کے ناپاک عزائم کو نیست و نابود فرمائے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمین جو ہیں وہ ایک جسم واحد کی طرح ہیں، اگر اس کے کسی حصے میں، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے درد سے بلبلا اٹھتا ہے۔ تو ہم یہ درد محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارا جسم ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں اس کو محسوس کریں، بلکہ آپ اظہار بھی کریں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار کا طریقہ کیا ہے۔ آپ تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس آواز کو اٹھائیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اسرائیل کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے آپ ان کی مصنوعات کا، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں، ان کے بغیر یہ نہیں ہے کہ جب یہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہمارے پاس نہیں آتی تھیں تو ہماری زندگی نہیں گزرتی تھی۔ کیوں نہیں گزرتی تھی؟ تو اب بھی ان کی مصنوعات کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، اور ان کے متبادل پاکستانی مصنوعات کا انتخاب کریں تاکہ ان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس طاقت رکھتا ہے تو وہ فلسطین میں جا کر اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کرے، اور حکومت وقت کا یہ تقاضا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی حکومت بلکہ جتنے بھی مسلم امہ کی حکومتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کو آج متحد ہونا چاہیے۔ آج یہ ہمارا ایک مشترکہ معاملہ ہے، مشترکہ مسئلہ ہے۔ اگر آج بھی ہم متفق اور متحد نہیں ہوتے تو پھر بتائیں کب متفق ہوں گے، کب متحد ہوں گے؟ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج اگر فلسطین کے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کسی اور اسلامی ملک کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا بمباری شروع کر دیں؟ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہمیں ان کا منہ بند کرنا چاہیے، اور اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دینا چاہیے، تاکہ ان کو اسرائیلیوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم مسلمان جو ہیں کمزور نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں ایمانی طاقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ان کے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرمائے، خواتین کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کو اللہ مزید ہمت اور قوت عطا فرمائے کہ وہ اسرائیل کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میں ان تنظیموں کو دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اتنا عرصے سے لڑ رہے ہیں، جتنے مصائب آ رہے ہیں، جتنی مشکلات آ رہی ہیں،
چاہے کھانے پینے کی مشکلات ہیں، چاہے وہ رہائش کی مشکلات ہیں، یہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا ایک چلتا ہوا گھر، بستا ہوا گھر اگر اجڑ جائے تو کتنا تکلیف ہوگی، لیکن ان لوگوں کی کمال ہمت ہے کہ وہ اس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان فلسطینیوں کی، ان ایمان والوں کی اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اپنی طاقت کے ذریعے ان کی مدد فرما اور ان کو فتح عطا فرما۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسرائیل کو جو ہے یہاں سے نکالا جائے، یہ مسلمانوں کی زمینیں ہیں، یہاں پر پہلے آبادی جو تھی وہ فلسطینیوں کی تھی، مسلمان آباد تھے، یہ تو بعد میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کو یہاں سے نکالا جائے تاکہ یہ اپنے باپ امریکہ کے پاس چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے ان کے یہاں رہیں۔ یہاں پہ مسلمانوں کی زمینیں ہیں اور ان کا حق بنتا ہے، اور میں یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں اقوام متحدہ سے اور اسلامی ممالک سے کہ وہ فلسطین کو ایک علیحدہ اسلامی مملکت ڈکلیئر کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ہم سب سے یہ قیامت والے دن سوال پوچھے گا کہ آپ نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ تو جتنا جس کو توفیق ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کروانے میں اپنی کوششیں کرے، اور تمام حکومتیں، امت مسلمہ کی جتنی بھی حکومتیں ہیں جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جو ہمارا مسلم امت کا ایک بہت بڑا ملک سمجھا جاتا ہے اور ہمارا ایک مرکز ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے منہ کو مت چھپائیں اور باہر نکلیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم اسلام کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی حمایت میں اٹھنے کے لیے طاقت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔